فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کا حکم۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیر لیتا ہے تو امام مقتدی ایک دوسرے سے آزاد ہو گئے۔ اس کے بعد احادیث میں اذکار ہے، نمازوں کے بعد ذکر ہے، کچھ دعائیں ہیں مسنون، جو پڑھنا چاہے گا پڑھ لے گا، جس کو ایمرجنسی ہوگی وہ چلا جائے گا، اور ہر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی زبان میں اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا۔ کوئی زیادہ مانگے گا، کوئی نہیں مانگے گا، کسی کے پاس وقت ہوگا، کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اس میں امام مقتدی ایک دوسرے کے پابند نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک رسم ہے کہ امام نماز سلام پھیرنے کے بعد پھر بیچارہ ضرور ایک اجتماعی دعا مانگے گا اور اعلان کرے گا الحمدللہ رب العالمین، جی میں نے ہاتھ اٹھا لیے تم بھی اٹھا لو، یہ ایک اعلان ہوتا ہے۔ پھر برحمتک یا ارحم الراحمین زور سے کہے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ اب دعا ختم ہو گئی۔ اور اس عمل کو لازمی سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی امام یہ نہ کرے تو لوگ اس کو طعن و تشنیع کا ہدف بناتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ دعا جو یہاں رسم ہے اور اس کو لازمی سمجھا جاتا ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ چاروں فقہ میں سے کسی فقہ میں اس کا تذکرہ ہے کہ نماز کے بعد امام جو ہے نا وہ بھی دعا ضرور کرائے، یہ نہیں ہے۔ اب بعض حق پرست علماء نے اس بات کو لکھا بھی ہے اور بعض اس کو بیان بھی کرتے ہیں، اور کچھ حضرات وہ تلبیس کرتے ہیں۔ جن علماء نے ہمارے اکابر علماء دیوبند میں سے جنہوں نے اس پر سخت رد کیا ہے، مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے معارف القرآن سورۃ اعراف میں اس آیت کے تحت ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس میں لکھا ہے انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اماموں کو ہدایت دے، انہوں نے یہ رسمی دعائیں کر کے دعا کی روح ختم کر دی، اور لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا کہ جی امام صاحب کے بغیر تو اللہ ہماری بات سنتے ہی نہیں، اور مفتی صاحب نے اس کو مصنوعی کارروائی کا نام دیا ہے کہ نماز کے بعد مصنوعی سی کارروائی ہوتی ہے اور امام چند کلمات کچھ کہتا ہے، مقتدی اس کا معنی بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے۔ بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی صاحب نے وہاں لکھا ہے۔ مولانا بن نوری صاحب رحمہ اللہ نے معارف السنن میں بھی اس پر سخت رد لکھا ہے۔ اس بارے میں کھل کر بات دو عالم کرتے ہیں اس وقت، ایک مولانا منظور احمد مینگل صاحب حفظہ اللہ اور دوسرے مفتی طارق مسعود صاحب حفظہ اللہ، دونوں علماء اس پر کھل کے بات کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات ہیں وہ تلبیس کر رہے ہیں۔ تلبیس کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی دعا تو ثابت ہے، اور دعا جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہ مانگے، ہمیں ضرورت ہے ہم اس لیے مانگتے ہیں۔ بھئی علماء کا کام چیخنا چلانا نہیں ہوتا ہے، عالم دلیل کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ جی جس کو ضرورت نہیں ہے وہ نہ مانگے اور ہمیں ضرورت ہے ہم اس لیے مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں جی زور سے اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے استغفار پڑھا تھا تو اس لیے ہم زور سے کہتے ہیں، اگر زور سے نہیں پڑھا تھا تو کیسے پتہ چلا صحابہ کو؟ ماشاءاللہ، یہ آمین بھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تعلیم کے لیے پڑھا تھا، تو آپ وہ بھی تو پڑھا کریں نا۔ اور بعض ایک بزرگ کو سنا وہ کہہ رہے تھے کہ جی جمع کا صیغہ آیا ہے، ادعونی استجب لکم، جمع کا صیغہ، سب مل کر دعا مانگو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کوئی علمی دلیل ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی کمزور دلیل ہے۔ بھائی اصل بات یہ ہے، ایک ہے دعا کے فضائل اور دعا کی اہمیت، اس سے کس کو انکار ہے؟ فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کی قبولیت اور دعا مانگنا، لیکن اس میں تین باتیں کہاں سے آ گئی؟ آپ کا جو دعویٰ ہے وہ مرکب ہے، دعا بعد الفرض یا بعد سنت، ایک۔ نمبر دو ہے اجتماعی، کہ ایک ساتھ ہاتھ اٹھائیں گے، ایک ساتھ ختم کریں گے، اور التزام، اس کو لازمی سمجھنا کہ جو نہ کرے، التزام کی دلیل یہ ہے کہ جو نہ کرے اس پر طنز کرے کہ یہ دعا کا منکر ہے، دعا نہیں مانگتا ہے، دعا نہیں مانگی، یہ شور مچانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ التزام کے قائل ہے۔ اب ان کا دعویٰ مرکب ہے تین چیزوں سے، کون سی؟ نمبر ایک دعا بعد الفرض، نمبر دو ہے اجتماعی، نمبر تین بطریق التزام۔ اور دلائل یہ کون سے پیش کر رہے؟ دعویٰ مرکب ہے تین چیزوں سے، اور جو دلائل پیش کر رہے
اس سے ثابت ہوتی ہے دعا کی فضیلت اور دعا کی اہمیت۔ وہ آیتیں پڑھتے ہیں جس میں دعا کا حکم ہے یا وہ احادیث، تو وہ احادیث اور دعا کی اہمیت وہ انفرادی دعا کے لیے ہے کہ امام مقتدی ایک دوسرے سے آزاد ہو جائے، ہر مقتدی اپنے الفاظ میں دعا مانگے، پشتو والے پشتو میں مانگے، اردو والے اردو میں مانگے، اور سندھی بولنے والے اپنی مادری زبان میں مانگے۔ اب امام کیوں اس میں حائل بنتا ہے؟ اس لیے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دعا میں امام ڈرائیور نہیں ہے، دعا میں ڈرائیوری کی ضرورت نہیں ہے، امام کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اب عوام کا یہ عقیدہ بنا ہے کہ امام صاحب دعا نہیں مانگتے، اس لیے وہ امام صاحب سے ہی درخواست کرتے ہیں، خود وہ اللہ تعالیٰ سے کھٹ گئے، اب وہ دعا نہیں مانگتے ہیں، اور دعائیں پڑھی جاتی ہے وہ بھی مانگی نہیں جاتی، بڑی دعائیں پڑھی جاتی ہے، اس میں رویا جاتا ہے، اس میں ان لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جنہوں نے پرچیاں دی ہوتی ہے، اور یہ امام صاحب نے اپنی ڈیوٹی لگائی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کرے تو لوگ ناراض ہوتے ہیں یا خود، حالانکہ لوگوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو حضرات یہ نہیں کرتے ہیں لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا جائے تو لوگ مسلمان ہیں، وہ یہ نہیں کرتے۔ حرمین میں یہ دعائیں نہیں ہوتی، دارالعلوم کراچی میں اس کا کوئی التزام نہیں ہے، جامعۃ الرشید میں نہیں ہے، تبلیغی جماعت والے نہیں کرتے ہیں، اور عرب دنیا میں اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ نقصان اس کا یہ ہے، نقصان اس کا یہ ہوا کہ ایک تو جو نمازوں کے بعد مسنون اذکار تھے لوگ اس کو نہیں جانتے، وہ ختم ہو گئے۔ نمبر دو، لوگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے سے کٹ گئے۔ اب وہ کہ دعا تو امام صاحب کرائیں گے، ہم تو نہیں کرا سکتے۔ امام صاحب اگر عربی میں دعا مانگتے ہیں تو لوگ اس کا معنی بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو تین باتیں اللہ کے بعد الفرض ہے، لہذا بعد الفرض نہ ہو، ویسے کوئی پروگرام ہو اس کے آخر میں اجتماعی دعا ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی اجتماع کے بعد، کسی مجلس کے اختتام میں، کسی خاص موقع پر، لیکن فرض نمازوں کے بعد ہمیشہ اور ہیئت اجتماعی کے ساتھ اور بطریق التزام، یہ بدعت ہے۔ یہ تین چیزیں الگ الگ ہے۔ اب بعض لوگ تلبیس کر رہے ہیں، اور تلبیس کرنا یہود کا کام ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ۔ تلبیس کر رہے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی یہ تو جس کو ضرورت ہے وہ نہ مانگے، ہمیں تو ضرورت ہے، یہ کوئی دلیل ہے؟ اور جی اللہ کے رسول نے زور سے الفاظ کہے تھے تب تو صحابہ کو پتہ چلا، بھئی تعلیم کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ زور سے پڑھا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جی جمع کا صیغہ آیا ہے، یہ مضحکہ خیز دلائل ہے، اور چیخنے چلانے سے کام نہیں بنے گا، اور عوام بل تلبیس نہیں کرو۔ یہ عوام بیچارے آپ نے کاٹ دیے، آپ اللہ کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ معلوم نہیں تھا؟ صحابہ اکرام کو نہیں تھا؟ فقہ حنفی میں تو اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ کتاب الصلاۃ قدوری سے لے کر ہدایت تک، شامی تک آپ دیکھیں، اس میں بعد میں یہ ہے کہ امام صاحب دعا کرائیں، یہ کہاں ہے؟ لہٰذا تلبیس نہ کیا جائے، اور جو علماء ربانیین اس کو بیان کرتے ہیں ان کی مخالفت نہ کی جائے، اور اماموں کو چاہیے کہ لوگوں کو دعا کی اہمیت سمجھائے، اس کے فضائل سمجھائے، اور پھر یہ ہے کہ بھئی نمازوں کے بعد آپ خود اللہ سے دعائیں مانگا کریں۔ جو دعا بدعت ہے اس میں تین شرطیں ہیں، بعد الفرض، ہیئت اجتماعی اور التزام۔ یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ تین چیزیں نہ ہو تو پھر بدعت نہیں ہے، یہ تین چیزیں ہیں تو بدعت ہے۔ اور آج اس دور میں یہ تین چیزیں بطریق اتم موجود ہے۔ امام صاحب فرض کے بعد ضرور دعا مانگتا ہے، اور ہیئت اجتماعی کے ساتھ مانگتا ہے، اور التزام کے ساتھ، اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے اس طرح نہیں کیا میرے مقتدی ناراض ہو جائیں گے، لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے، اور میری امامت خطرے میں پڑ جائے گی، اس وجہ سے وہ بیچارہ مجبوراً کر رہا ہے۔